دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیمزی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبدك ورسولك صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تركت فيكم أمرين لن تذلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مقدس خواتین، میری ماں اور بہنوں، اور اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، قرائے اعظام، ائمہ اعظام اور شگفتہ طالب علموں، عزیز بچوں، میں کچھ بات کہوں قبل اس کے کہ آپ سے کچھ وعدے وفا کروا لوں۔ آپ حضرات سب یہیں کے ہیں یا اطراف باہر سے بھی کوئی آئے ہیں؟ گاؤں کے جتنے نوجوان ہیں ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ دیکھیے یہ 5 برس کا بچہ بھی نوجوان ہے، اچھی بات۔ مدرسے میں آواز پہنچ رہی ہے، اگر ادھر کچھ نوجوان ہیں تو مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ اور جو حضرات گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو زندگی بھر تو بیٹھنا ہی ہے، کبھی کبھی کھڑا بھی ہونا چاہیے اور مجلس میں آنا بھی چاہیے۔ لیکن میں اس وقت سے تذبذب کا شکار ہوں کہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ کتنے دیر تک کھڑے رہیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے 2 باتیں، چاہے تو آپ خواہش رکھتے ہیں تو اسٹیج پر آ جائیے، جگہ خالی، یا وہاں پر بیٹھ جائیں گے نیچے میں تو آپ چھوٹا نہیں ہوں گے بلکہ آپ بڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بڑے ہو۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو کیسے کہہ دیا کہ وہ بڑے ہیں۔ آپ نیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ آپ نیچے میں ہیں، لیکن آپ اللہ کے نظر میں بڑے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ برفعہ اللہ، جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں، اس کو بڑا کر دیتے ہیں۔ جو لوگ، چونکہ ادھر روشنی نہیں ہے اس لیے مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کتنے لوگ سو رہے ہیں یا کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، ذرا سا آپ حضرات سے میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ بیداری کا ثبوت دیجئے، ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ بیدار نہیں ہیں۔ اچھا بیدار نہیں ہیں، اچھا جو لوگ نہیں سو رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ ہاں، ایک روشنی ادھر بھی جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات مجھے آپ سے کہنی ہے، جب آدمی
ایک طرف یکجا اور اکٹھا ہو کر کے دلجوئی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بیٹھنے والوں کو بھی سکون ملتا ہے اور کچھ کہنے والوں کو بھی کہنے میں مزہ آتا ہے۔ اگر آپ حضرات تکلیف نہ مانیں تو میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ ہمارے یہ جو 5 7 10 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، آپ ہم سے بڑے ہیں، میں آپ کو بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے لیے، نبی کی اور رسول کی محبت میں اگر کرسی لے کر یہاں پر بیٹھ جائیں گے تو میرے لیے ایک فائدہ ہوگا اور اس مسجد کے لیے ایک فائدہ ہوگا۔ وہ کیا فائدہ ہوگا وہ میں بتاؤں گا۔ آپ کرسی ہی لے کر کے ادھر آ جائیے اور یہ کرسی والے ذرا پیچھے چلے جائیے، آ جائیے۔ اگر نبی سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، اپنے ماں باپ سے محبت ہے تو ادھر آ جائیے، تاکہ مجھ کو لگے کہ کتنے نوجوان کہاں کہاں بیٹھے ہوئے۔ دیکھیے بڑے اچھے بات، ماشاءاللہ، دیکھیے یہ محبت ہے رسول اللہ سے۔ آپ یہاں پر بیٹھ جائیے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو تندرستی دے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ادھر آ جائیے، یہاں پر آ جائیے، اور جو کرسی تھوڑا سا آپ پیچھے کر لیجئے، 2 4 قدم پیچھے کر لیجئے، بس اس کرسی کو اٹھا کر آپ ادھر کر دیجئے۔ اور اب جن کو جگہ نہیں ملی ہے، بڑے حضرات ہیں، تو کوئی شرم اور جھجک کی بات نہیں ہے۔ میں اسی لیے کرسی کو آگے کر لیا تاکہ پیچھے اسٹیج پر جگہ خالی ہے، بہت دیر تک آپ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے آپ ادھر آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ 2 4 لوگ آپ ہی حضرات میں ادھر بیٹھ جائیں گے تو آنے والے کرسی بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا 2 فائدہ ہے۔ کون ایسا آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مرد یعنی شوہر جنت میں جائے اور بیوی جنت میں نہ جائے؟ ایسا کوئی ہے؟ یہاں پر کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن جنت میں نہ جائے؟ ارے کوئی ہے؟ اور یہاں پر وہ لوگ ضرور ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی جنت میں جاؤں اور میری بہن، بیٹیاں، میری بیوی، یہ سب کے سب جنت میں جائے۔ یہ مزاج تو سب کا ہے، ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے خوشی بھی اس بات کی ہے کہ کم بڑی بات نہیں ہے، ہمارے اسٹیج پر بالکل ہمارے پاس میں ہمارے اسی گاؤں کے عمر دراز بھائی، ہم سے تو بہت بہرحال عمر دراز ہیں، تشریف فرما ہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات۔ مجھے اس گاؤں میں ایک چیز بڑا اچھا لگا جو میں آپ حضرات سے اجازت ہو تو کہہ دوں۔ ارے کہہ دوں؟ کتنے ایسے حضرات ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں کہہ دوں؟ ہاتھ اٹھا دیں۔ ماشاءاللہ۔ لیکن جب میں کہوں گا تو آپ سے ایک وعدہ کرواؤں گا۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ میں آپ حضرات سے ایک آفر آیا ہے جنت میں جانے کا، تو اس جنت میں جانے کے لیے ذرا سا آپ حضرات کو کچھ دینا ہے۔ تو کتنے ایسے حضرات ہیں جو کچھ دینے کی خواہش رکھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیں۔ ماشاءاللہ، بیٹھی۔ دیکھیے انتظامیہ بہت تیز ترار ہے، انہوں نے شروع میں آپ کو چائے پلا دیا ہے۔ چائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو بیٹھنا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اور اگر کسی کو چائے نہ ملے تو تکلیف ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ چائے نہیں ملی تو کیا بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، چائے والی حکومت تو مل گئی۔ اس لیے آپ حضرات تھوڑی دیر بیٹھنا ہے۔ ادھر خواتین اسلام بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور بہت ساری مائیں بہنیں اپنے اپنے گھر کے دروازوں پر سے بھی سن رہی ہیں۔ ان ماں بہنوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے، پہنچ چکی ہے، آپ آ جائیے تھوڑی دیر کا وقت نکال کر۔
اس گاؤں میں سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ آپ حضرات سننے کے مزاج میں رہتے ہیں، اور یقیناً آپ حضرات اپنے سے بڑوں کی ادب احترام، چاہے وہ علم میں بڑے ہوں چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں، آپ ان کے علم اور عمر کا خیال رکھتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ورنہ بہت ساری جگہوں پہ یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں جو یہ خوبی یہاں مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ دیکھیے 7:15 ہوا ہے اور 1 گھنٹہ کے اندر میری بات ختم ہو جائے گی، تو 1 گھنٹہ تک تو آپ حضرات تو سنیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ ہم لوگ نہیں سنیں گے، تو سمجھنا چاہیے نا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ایسے ہی میں نے کبھی کہا تھا، بتایا تھا کہ ایک مولانا صاحب نے تقریر میں کہا، میں لوگوں کو پہلے جگاتا ہوں، بیدار کرتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب نے کہا تھا کہ دلی میں قطب مینار ہے، یاد ہے یہ کہانی یا بھول گئے؟ تو ایک نوجوان سو رہا تھا سامنے میں بیٹھ کر کے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی بغل والوں کو جو تقریر سن رہے تھے۔ اس نے اپنے دوست کو جگایا اور کہا کہ مسلسل تم سو رہے ہو، تقریر نہیں سن رہے ہو۔ اب سونے والے کو تکلیف ہوئی، اس نے کہا نہیں بھائی میں تو جاگ رہا ہوں۔ اب کہا کہ جاگ رہے ہو تو بتاؤ مولانا نے کیا تقریر کیا تھا؟ تو مولانا نے تقریر کیا تھا کہ دلی میں قطب مینار ہے، تو وہ تو سو رہا تھا، اسے کیا معلوم؟ اس نے کہا ہاں، مولانا نے کہا کہ دلی میں کتا بیمار ہے، تو قطب مینار کو سمجھا کتا بیمار ہے۔ تو آپ حضرات سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ بولیے، جاگ رہے ہیں۔ تو آج کتا تو بیمار نہیں ہے، لیکن آج قطب مینار سے بھی زیادہ عزت و عظمت والا اللہ کا گھر کا مینار بننا ہے، چھت کی ڈھلائی ہوگی انشاءاللہ۔ کتنے لوگوں کو نبی سے محبت ہے؟ ہاتھ اٹھا دیں ماشاءاللہ۔ کتنے لوگوں کو ماں سے محبت ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ واہ! اچھا کتنے لوگوں کو بیوی سے محبت ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ دیکھو یہ سب، ارے یہ لڑکا سب بھی کم بڑا چھوارا نہیں ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا لگا۔ چلو اچھی بات، اللہ تعالیٰ اس کو قوم کا دین و ایمان کا سپاہی بنائے، اس کے دلوں میں ایمان کی، اسلام کی عظمت پیدا کرے۔ ان بچوں کے حوالے سے ایک بات تو نوجوان کے دلوں میں بھی بیٹھانا ہے۔ کبھی کبھی مسجد میں جب نماز ہوتی ہے، چاہے وہ جمعہ کا وقت ہو یا ظہر کا وقت ہو یا کوئی جنازے کا وقت ہو یا پھر کوئی اور ایسا موقع خاص ہو، شعبان شب برات کا ہو، الوداع جمعہ ہو، عید بقرعید ہو، رمضان ہو، محرم ہو یا کوئی اور خاص موقع ہو، یہاں تک کہ جمعہ کا دن ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ بچہ اگر مسجد میں ذرا سا شور و ہنگامہ کر دے، ذرا سا چلائے، کبھی دوڑ کر ادھر کبھی دوڑ کر ادھر جائے، تو میں بڑے لوگوں کو بڑے ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا بچپنا دور ہے، اس پر ایسے آنکھ گرا کر کے نہیں دوڑ کر جھپٹ کر مارنا ہے، اس لیے کہ آپ کو بھی اپنا بچپنا یاد کرنا ہے۔ آپ نے بھی بچپن میں بھی وہی شرارت کی ہے جو بچہ آج شرارت کر رہا ہے، لہذا بچے کا نام ہی بچہ ہوتا ہے۔ وہ کبھی پہلے صف میں دوڑ کر جائے گا، کبھی دوسرے طرف دوڑ کر کے جائے گا، تو ہم اس کو بعد میں سمجھائیں گے کہ بیٹا آپ نہیں سمجھائیں گے، جن کے بچے ہوں ان کی ذمہ داری ہے، ان کے گارجین کی ذمہ داری کہ وہ برا نہ مانے، گھروں میں جا کر سمجھائیں گے، تنہائی میں سمجھائیں گے، مسجد میں ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو اس کے اثرات غلط ہوگا۔ خدا پاک کی قسم اگر ہم نے مسجد میں ڈانٹ دیا اور یہ بچہ مسجد سے دور کہیں چلا گیا تو پھر جانتے نقصان کیا ہوگا؟ یہی بچہ کھجور بنڈی میں نظر آئے گا، یہی بچہ تار گاچھ کے نیچے نظر آئے گا، یہی بچہ آم کے گاچھی میں تاش کھیلتا ہوا یا پھر پیو چھان کر جنت میں جاؤ پھلانگ کر، یہی بچہ نظر آئے گا۔ یاد رکھیے، اس لیے بچہ بچہ ہوتا ہے، یہ پیغام بڑوں کے لیے، اور بچوں سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب کوئی بچہ بھی نہیں رہا، سب پولٹری فارم بچہ ہو گیا ہے۔ میں بچوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹے مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں دوڑا نہیں جاتا، یہاں شور و ہنگامہ نہیں کیا جاتا، بیٹھ کر اطمینان سے اللہ اللہ کیا جاتا ہے۔ بڑے گارجین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کو جب جائے گھر تو ان کو تنہائی میں 2 منٹ
منٹ کی بات کہے کہ بیٹا میرا سگا پیارا مونو، دیکھو بیٹا یاد رکھو مسجد میں چلایا نہیں جاتا، مسجد میں شور و ہنگامہ نہیں کیا جاتا، مسجد میں جو ہے آدمی اچھل پھاند نہیں کرتا، بیٹا وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، تنہائی میں تم کو میں سمجھا رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر سکون کے ساتھ بیٹھو، یہ ہونا چاہیے بڑوں کی ذمہ داری۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بڑے نے اگر ایک بچہ اگر تھوڑا سا ہنگامہ کیا تو بڑا ذرا سا ڈانٹتا ہے، اب ایک بچہ کے ڈانٹنے پر ایک بڑے نے ڈانٹ دیا تو دوسرے لوگ بھی ڈانٹنے لگتے ہیں، ہاں اس کا تو بیٹا ہی ایسا، تیسرا کہتا ہے جیسا باپ ویسا بیٹا۔ اب ہوتا کیا ہے، اس سے معاملات بگڑ جاتے ہیں، لیکن ذمہ داری ہماری ابھی ہے، اگر آج ہم نے ان بچوں کو نہیں بتایا تو کل ہو کر کے یہی بچے باپ بنیں گے، تو پھر اس وقت اس کی شرارت اور بڑھ جائے گی۔ سیکھنے اور سمجھنے کا وقت ابھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک مولانا صاحب نے دیکھا کہ ایک نوجوان، ایک لڑکا نوجوانی کے عمر کو پہنچ رہا ہے، 10 سال کا بچہ ہے، تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، 10 سال کا بچہ بھی سمجھ ہوتا ہے، دیکھا کہ وہ کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، اور پنچایت بیٹھی کہ آج سے کوئی بھی نوجوان کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرے گا، کوئی بھی نوجوان کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرے گا۔ پنچایت محلے میں بیٹھایا گیا، لوگوں نے نظر رکھا، دیکھا کہ ایک 15 سال کا نوجوان بڑا ہو جاتا، بالغ ہو جاتا، کھڑے کھڑے سڑک کے کنارے پیشاب کر رہا ہے۔ تو امام صاحب سے لوگوں نے شکایت کی کہ امام صاحب فلاں کا بیٹا تھا، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا تھا، اس پر جرمانہ لگایا جائے۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، چلیے ان کے باپ کے پاس شکایت کی جائے گی۔ محلے کے چند بڑے بڑے بزرگ اکٹھا ہوئے، امام صاحب کے ساتھ مل جل کر شریک ہو کر کے گئے ان کے باپ کو شکایت کرنے کے لیے۔ کس کے باپ؟ ارے بولیے، سو تو نہیں رہے آپ حضرات؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ ہم لوگ سو رہے ہیں؟ اچھا نہیں سو رہے۔ تو دیکھا کہ بچے کے باپ کو شکایت کی جائے تو امام صاحب بھی گئے۔ کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ وہ نوجوان کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا تھا، جرمانہ عائد تھا، ان کے باپ کو جرمانہ دینا تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا جب بچپن کی تعلیم صحیح نہیں ہوگی تو یہی بچہ پھر چچا بنے گا، یہی بچہ پھر بڑا ہوگا۔ جب امام صاحب گئے اور بڑے بوڑھے بزرگ ساتھ میں گئے تو دیکھا کہ بچے کے باپ تو کوٹھے پر چھت پر کھڑا ہو کر کے گھوم گھوم کر کے موت رہا ہے۔ کہا یا اللہ میں تو یہاں شکایت کرنے کے لیے آیا تھا، یہ تو بیٹے سے بھی 4 پوائنٹ آگے بڑھ گیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ تربیت کی کمی ہوئی۔ لہذا تربیت کی کمی اور تربیت کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے پہلے مرحلے میں یہ بات ذہن میں بیٹھائیے کہ بچے اگر، کیونکہ مسجد کے سلسلے میں یہ پروگرام رکھا گیا، بچے اگر مسجد میں شرارت کرے تو اس کو ڈانٹنا نہیں۔ خدا پاک کی قسم اگر ان بچوں کو ہم نے ڈانٹ دیا تو نائٹ کلبوں میں بچے نظر آئیں گے، گل چھڑے کرتے ہوئے بچے نظر آئیں گے، پھر بچوں کی زندگی دوسرے معیار پر پہنچ جائے گا، مسجد کو جھانکنے کو نہیں آئے گا، اس کے میموری میں یہ بات گھس جائے گی کہ مسجد میں بڑے لوگ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بچوں کا پرمیشن مسجد میں نہیں ہے، اس کے دماغ میں یہی بات آئے گی۔ لیکن اگر اسی کا الٹا، اسی کا برعکس، اگر ہم نے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ بیٹا مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، بے چینی کی جگہ نہیں ہے، سکون و اطمینان کی جگہ ہے، عافیت سے بیٹھ کر اللہ اللہ عبادت کرنے کی جگہ ہے، یہ بات ان بچوں کے دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ یہ بچہ بوڑھے ہو کر مر تو جائے گا لیکن خدا پاک کی قسم اس کے بعد سے کبھی بھی وہ مسجد میں یہ حرکت نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ نمبر 1، یہ تو ایک سلسلے کی بات ہوئی۔